اللہ تعالیٰ ساری امت کو معاف کر دیں گے۔ یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، اور ہمارے جو آج کا ہمارا عمل ہے، اور ہمارے بہت سارے ہم میں سے لوگوں کا عمل ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو، امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرون کے۔ اور پھر مجاہرون کی یا مجاہر کی خود تعریف کی کہ مجاہر کون ہوتا ہے، اور فرمایا کہ مجاہر وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ، اس نے کوئی غلطی کی، اس نے کوئی گناہ کیا، اس نے کوئی برائی کی، سو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ اس نے رات کی تنہائی میں کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ شخص صبح اٹھ کے یہ اپنے دوست احباب سے اس نے وہ سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں نے رات یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سو ایسا شخص جس نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، اور اس نے اپنے گناہ اور اپنے عمل میں سے اور اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو ہٹا دیا، اس کا انکشاف کر دیا، سو ایسا شخص، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ اس نے اللہ کے پردے کو ہٹایا ہے، اور اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے گناہ ہوا ہے تو گویا کہ اس گناہ پہ وہ شرمندہ نہیں ہے۔ اس گناہ کو کھلے عام بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص، اس کی کیفیت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس میں حیا باقی نہ رہے، پھر جو چاہے وہ کرتا رہے۔ سو اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ گناہ کو فخر سے بیان کرتا ہے۔ سو گناہ کو فخر سے بیان کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور ہمارے ہاں خاص طور پہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے حوالے سے، اور عمومی طور پہ جو دیگر تعلقات ہیں، اس کا اس طرح کر کے احباب کے سامنے لانا، عزیز و اقارب کے سامنے لانا، کسی کو بتانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ اس میں بھی آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جن کو یہ بات پسند ہے کہ وہ لوگوں میں فحاشی پھیلا دیں۔ اور فحاشی کیسے پھیلتی ہے؟ باتوں سے پھیلتی ہے، عمل سے پھیلتی ہے، قول سے ہو یا عمل سے ہو۔ فحاشی کی جو بھی صورت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ فحاشی پھیلائے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ سو ہمیں یہ جو صفت ہے، جو پہلی امتوں میں بھی تھی اور ہماری امت میں بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے، حیا کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ اس صفت کو ہمیں اپنانا ہے، اور یہ صفت عزت دینے والی ہے، یہ صفت زینت دینے والی ہے۔